السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 320، سطر نمبر 25 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے رعایا کے بارے میں۔ ہر آدمی محافظ اور نگہبان ہوتا ہے، یعنی جہاں جہاں اس کی ڈیوٹی ہوگی، جہاں جہاں وہ نگہبان ہوگا، وہاں اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ کتنا تو نے دین پر لگایا اور تو نے کتنا دین سکھایا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مثالیں دیں، جیسے کہ امام جو ہے وہ اپنے مقتدیوں کا نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا اپنی مقتدیوں کے بارے میں کہ تو نے ان کو کتنا دین سکھایا، کتنا دین بتلایا، کتنوں کو نماز پلایا، کتنوں کو نماز سے جھٹلایا۔ اسی طرح جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ گھر والوں کا نگہبان ہوتا ہے، اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عورت چار آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی۔ وہ جہنم میں کیوں لے کے جائے گی؟ اگر وہ گناہ کرے گی تو چار آدمی جو ہیں اس کے نگہبان ہیں، یہ چار آدمی اس سے پوچھ گچھ کریں، اس کو روکیں ٹوکیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر یہ نہیں روکیں گے ٹوکیں گے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل ٹک ٹاک پہ یہ ناچتی ہوئی لڑکیاں، یہ غیرت مند بھائیوں کی نہیں ہیں بہنیں۔ غیرت مند بہنیں اگر بھائیوں کی ہوتی، غیرت مند بھائی ہوتے ان کے باپ غیرت مند ہوتے تو وہ ان کو روکتے۔ ایک لڑکی کچھ دنوں پہلے مشہور ہوئی ہے، وہ اس کے ناچنے پر، کسی گانے پہ وہ ناچی ہے اور اس کو وائرل کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اس کو مارننگ شوز میں بلایا گیا ہے اور واہ واہ کی گئی ہے۔ یہاں دین علم اسلام کی توہین ہے یہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی سے روکا ہے، انہوں نے ناچ گانے سے روکا ہے، اور آپ لوگ اسی کو پروموٹ کر رہے ہو، وائرل کر رہے ہو۔ وائرل کرنے کے بعد اسی کو بلا رہے ہو اور بڑی واہ واہ ہو رہی ہے اس کی۔ کیا کمال کر دیا اس نے؟ وہ جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، وہ جو قرآن پاک کا علم سیکھ رہے ہیں، وہ جو قال اللہ قال الرسول صبح شام کرتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا وہ جو سکولوں میں اول آتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی اول آنے پہ، کسی سکول کے اول آنے پہ، یعنی کسی نے پوزیشن بھی لی ہے، 10th میں لی ہے، 9th میں لی ہے، یا کسی بھی کالج میں لی ہے، تو اس کو مارننگ شو پہ بلایا گیا ہو۔ یعنی یہاں ایجوکیشن کی یہ ویلیو ہے؟ ایجوکیشن کو ہم رون دیتے ہیں پاؤں تلے۔ ہم ایجوکیشن کو جب تک اپنے دماغ میں بٹھائیں گے نہیں، اپنے آپ اس کی جب تک ویلیو نہیں بڑھائیں گے، ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی، ہمارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں ایجوکیشن ڈال ہی نہیں رہے۔ ان کی تو آپ دیکھیں گے بازاروں میں جائیں، جوتیاں جو ہیں نا، جوتیاں 2 کوڑی کی جوتیاں جن کو ہم پاؤں میں پہنتے ہیں، وہ شیشوں میں سجی ہوئی رکھی ہوتی ہیں۔ اور اردو بازار لاہور میں گیا، روڈوں پر پڑی ہوئی کتابیں دیکھی ہیں میں نے۔ یعنی کتابوں کی، ایجوکیشن کی یہ ویلیو ہے کہ روڈوں پر پڑی ہوئی ہیں وہ، اور جو جوتیاں جن کو ہم نے پاؤں میں پہننا ہے وہ شیشوں میں سجی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالی ہمیں تو عمل کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے، ایسی عقل عطا کرے جو ہمیں یہ سمجھ عطا کرے، یہ سمجھ آئے ہمیں کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کو سینوں سے لگانے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم جوتیوں کو شیشوں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک سکول کا واقعہ ہے، اسی شہر کے سکول کا واقعہ ہے، ڈی جی خان کے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک بینک میں جیسے کاؤنٹر ہوتا ہے، وہ کاؤنٹنگ کرتا ہے کہ بھائی فلاں کی اتنی فیس ہے، فلاں کی اتنی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بینک کا چپڑاسی جو کہ ایک بینک کے باہر، ایک سکول کا چپڑاسی جو کہ باہر بیٹھ کر، وہ سکول کی جیسے وہ آتی ہے نا، اکاؤنٹ آتے ہیں کہ فلاں کو اتنی دینی ہے تنخواہ، فلاں کو اتنی، مہینے میں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ سکول کا جو وہ واچ مین ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 12,000 روپے ہے۔
معذرت کے ساتھ میں سکول کا نام نہیں لینا چاہ رہا، سن رہے ہوں گے وہ بھی، 12,000 روپے سکول کے واچ مین کی تنخواہ ہے، اور وہیں اسی سکول میں پڑھانے والے قاری صاحب کی، جو وہاں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے الگ الگ پیریڈ میں وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ان کی خیر سے 7,000 روپے تنخواہ ہے۔ یعنی ایک واچ مین سے وہ انسان تو وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ایک واچ مین سے جس کے سینے میں قرآن ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، قرآن ہے تو کیا وہ پڑھا رہا ہے؟ نہیں پڑھا رہا، دین علم سکھا تھوڑی رہا ہے، وہ واچ مین کی تنخواہ اس قرآن پڑھانے والے سے زیادہ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، دماغ کی بات ہے، یہ ہمارے بیچ سے یہ جو علم ہے نا یہ اٹھا جا رہا ہے، علم کی قدر نہیں ہے۔ قدر ہے کس چیز کی کہ بھائی سلوٹ مارے گا وہ واچ مین، اس کی قدر ہے 12,000 روپے دے دو، چلو اس کے گھر بار بچے ہوں گے، غریب ہے۔ وہ قاری صاحب غریب نہیں ہے، وہ قاری صاحب مانگتا تو نہیں ہے نا تم سے، کسی سے مانگ تو نہیں رہا نا، تم واچ مین سے بھی کم دے رہے ہو ان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن والے کو اتنی شان و شوکت دی ہے، اس کو جنت تک پہنچانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی ہے۔ میں اور کتنا بتاؤں شان و شوکت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حافظ قرآن تھے، انبیاء کے جو آخر نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، علماء آئے، صلحاء آئے، شرفاء آئے، یہ سب حفاظ ہیں۔ یعنی کہ ان کے بعد جو اب یہ زمانہ آیا، اتنا گھٹیا زمانہ آ گیا جن کو حفاظ کی قدر نہیں ہے، واچ مین کی قدر ہے، جن کو ایک ان پڑھ کی جاہل کی قدر ہے، لیکن اس کی قدر نہیں ہے جو کہ حافظ قرآن ہے، جس نے سینے میں قرآن کو سمایا ہوا ہے۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا پہاڑ، اگر پہاڑ کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس سینے میں اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک کو سمایا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی شان و شوکت کے مطابق ہے، وہ حافظ قرآن بنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، وہ چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے دین والوں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔